الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ولما بلغ أشده، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوتوں کو، استوى اور قوتیں برابر ہو گئیں، آتینا اور ہم نے دی ان کو حکما و علما، دانائی اور علم، وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ودخل المدینہ اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں، علی حین غفلت من اہلہا غفلت کے وقت جو وہاں کے رہنے والوں سے، فوجد فیہا تو پایا اس شہر میں، رجلین یقتتلان دو آدمیوں کو جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، وھذا من عدوہ اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ پس مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو ان کی برادری میں سے تھا، الذی من عدوہ اس شخص کے مقابلے میں جو ان کے دشمنوں سے تھا، فوکزہ موسیٰ پس مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، فقضى علیہ پس اس کا کام تمام کر دیا، قال فرمایا ھذا من عمل الشیطان یہ تو شیطانی کاروائی ہو گئی، انہ عدو بے شک شیطان دشمن ہے، مضل بہکانے والا ہے، مبین کھلے عام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق صندوق میں ڈال کر بحر کلزم میں ڈال دیا گیا، پھر وہ صندوق اللہ کی حکمتوں کے مطابق فرعون کے دربار تک پہنچا، وہاں آسیہ بنت مزاحم نے ان کو پالنے کا، قتل نہ کرنے کے لیے سامنے آ گئے کہ نہیں قتل کرنے دوں گے۔ پھر دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا، کسی کا دودھ نہ پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے رہنمائی کی کہ ایک عورت ایسی ہے کہ لگتا ہے شاید اس کا دودھ پی لے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کہ میں تیرے بیٹے کو تیرے پاس لوٹاؤں گا، تو اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ تک واپس ان کی گود میں پہنچا دیا، گھر تک پہنچا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جاری ہے۔ فرعون کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام جس عورت کا دودھ پی رہے ہیں وہ ان کی رضائی ماں ہیں، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو ان کی حقیقی والدہ ہیں۔ فرعون اس بات سے، اس حقیقت سے بے خبر تھا۔ اب فرعون خرچہ بھی دے رہا ہے، ماہانہ وظیفہ بھی دے رہا ہے، سارے اخراجات بھی برداشت کر رہا ہے، اور آتا ہے جاتا ہے، دیکھتا ہے، معائنہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بس یہ سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ان کی ہوتی رہی۔ فرعون کی نظر میں اس کے رضائی گھر میں ہو رہی ہے، اور حقیقت میں اس کی اپنی والدہ اس کی تربیت کر رہی ہے۔ بس کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوتیں پوری ہو گئی، جب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں عروج پر پہنچ گئیں، مستویٰ برابر ہو گئیں، طب والے فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری بیماری نہ ہو تو 30 سے لے کر 40 سال تک جو درمیانی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کی ساری قوتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کی قوتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ 30 سے 40 سال کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ
موسیٰ علیہ السلام کی عمر کی 30 سال ہو گئی تھی، قوتیں ساری برابر ہو گئیں، ساری تام ہو گئیں، ہر اعتبار سے صلاحیتیں مکمل ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں آتیناہ حکم و علما، یہاں پر ابھی حکم سے مراد یا علم سے مراد نبوت نہیں ہے، نبوت بعد میں ملی ہے۔ یہاں دانائی اور صرف علم تھا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی حکمت دے دی، عطا کر دی، اور علم بھی دے دیا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، کہیں جھگڑا ہوتا تو فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بدلہ کب ملے گا، کس صورت میں ملے گا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے، جس وقت بہتر ہوگا وہ دے دے گا۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم آج ہی دعا مانگیں، آج ہی قبول ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کے مطابق ہر ایک کو اس کی نیکی کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اگلی آیت کریمہ، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ فرعون جس کالونی میں، جس علاقے میں رہتا تھا، اس کا نام منف تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا آبائی شہر جہاں اس کی والدہ کا اپنا گھر تھا وہ 5 یا 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کبھی اپنے گھر میں ہوتے، کبھی فرعون کے دربار میں چلے جاتے، کیونکہ وہ بھی ان کی اسٹڈی میں پڑھ رہے تھے، تو کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے، یہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر سے باہر نکلے اور فرعون کی درگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ قرآن کہتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ النَّاسِ، دوپہر کا وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر شہر مصر فرعون کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نظر بڑھی تو 2 آدمی، باقی کوئی لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں، 2 ہی بندے ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ رجلین یقتتلان، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور 2 تھے کون؟ قرآن کہتے ہیں ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیلیوں میں سے تھا، اور دوسرا فرعون کے خاندان، قبطی خاندان میں سے تھا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جو قبطی خاندان کا بندہ تھا وہ فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، افسر تھا، اور اس کا تفسیر میں نام قاب بھی آیا ہے اور قانون بھی آیا ہے، بعض فیلتون نام بتاتے ہیں اس کا۔ یہ بڑا ہوشیار اور چلاک تھا، اور بدیانتی اس کے رگ رگ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ فرعون سے تنخواہ ساری یہ خود لیتا تھا، کام لوگوں سے مفت میں کرواتا تھا، تنخواہ ساری یہ رکھ لیتا اور بیچارے مزدوروں کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، اور آپس میں اب جھگڑا بھی اسی بات پہ ہو رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیلی ایک بندے کو کہہ رہا تھا کہ لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھاؤ اور کچن تک جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ وہ بنی اسرائیلی آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں اٹھا سکتا، میری طاقت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ذمہ داری تیری ہے، ڈیوٹی تیری ہے، پیسے تو لیتا ہے، مزدوری تو لیتا ہے، ہمیں 1 ٹکا بھی نہیں دیتا، اور کام ہم سے کرواتا ہے بیگار کے طور پر، ہم کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہے، میں اب یہ نہیں اٹھا کے جاؤں۔ بس اسی بات میں ان کا اختلاف چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اس بنی اسرائیلی نے، تو انہوں نے اس کو فوراً بلایا، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ میری مدد کیجئے، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بات پوچھی، تو چونکہ مزدور حق پر تھا تو مزدور کو لکڑی کو گٹھڑا یہ مفت میں اس سے کام لے رہا تھا جو قبطی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ بنی اسرائیلی کے حق میں دے دیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ حق پر ہے۔ باورچی خانے کے اس افسر سے، قبطی سے کہا کہ تم خود اٹھا کے لے جاؤ یا کوئی اور مزدور رکھو، جس سے اٹھوا رہے اس کی مزدوری دو، تب جا کے لے کے جائے گا۔ یہ جو افسر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر اتنا ہوتا ہے کہ یہ پھر انہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا موسیٰ تیرے لیے تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو بھی فرعون کے دربار میں پلتا ہے، تو بھی وہیں پہ کھاتا ہے، تیرے لیے بھی کھانا تیار ہوگا، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو فرعون کے دربار میں رہتا ہے، وہاں پہ پلتا ہے، تو اس بنی اسرائیلی کو حکم دیتا کہ اٹھا کے لے جا، تو الٹا اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ بد کلامی کر دی، جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا تو نہیں فرمائی، لیکن پیغمبر پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں اللہ نے پیدائشی طور پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں،
موسیٰ علیہ السلام نے اگر قرآن کہتے ہیں فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھوڑا سا اس کی عقل ٹھکانے میں لانے کے لیے ایک مکہ مارا، تو پیغمبر کا مکہ تھا، قوت تھی، طاقت تھی اللہ نے جو رکھی ہوئی تھی، بس ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو فقضى علیہ قرآن کہتے ہیں وہ ختم ہو گئے وہیں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ کام تو شیطانی کارروائی ہو گئی، میں اس کو قتل تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ عادتاً ہاتھ سے کوئی بندہ قتل نہیں ہوتا، قتل کا ارادہ بھی نہیں تھا اور کوئی آلہ قتل بھی استعمال نہیں ہوا، مکہ مارا ہے صرف، اس میں کوئی قتل نہیں ہوتا، لیکن یہ شیطانی کارروائی ہو گئی ہے، اس لیے کہ اگر یہ آگے سے باتیں نہ کرتا، بات کو مان لیتا، شیطانی کام نہ کرتا، تو یہ یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن ہے، بہکانے والا ہے، کھلے عام بہکاتا ہے۔ اس نے کیسے ان کو آپس میں لڑا دیا، کیسے اس نے بد کلامی کر دی اور میں نے مکہ مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ باقی بات انشاءاللہ کل